کچھ تو حالات نے سیاست سکھائی. جب سارے سیاسی آپ کو زندہ درگور کرنے پر آ جائیں تو پھر آپ کو خود سیاسی بننا پڑتا ہے. عالی شان عمارت کھڑی ہوتی ہے اور گمنام پتھروں پر جو بنیاد پہ دفن ہو مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار. نیچے سطح پر آپ کے ورکر یا آپ کے کارکنان غلطی کرتے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کی سپریم لیڈرشپ ہی گالی گلوچ کرے گا تو پھر مشکل. اگر عوام خراب ہوتی نا، جتنی کوششیں کی گئیں شاہد بھائی قبرستان الگ ہوتے. ان مشکل حالات سے نکلنا آپ کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ وہ غالباً شعر ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسمارٹ کلاسز آپ نے رکھی ہیں، امیر بچے الگ بیٹھ کے وہاں پر اے سی میں ایئر کنڈیشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خاص وجہ ملت سمجھتے ہیں تمام مسالک کے مجموعے کو ملت سمجھتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. بھائی آپ مجھے تاریخ کے جروگوں میں لے جانا چاہتے ہیں اور میں کسی نئے تنازع میں پھنسنا نہیں چاہتا. سم ہند نے ہمیں دو لخت کر دیا اور مرکزی حیثیت سے ہم بالکل دور ہو کر ہم نے کنارے پہ آگے ایک سردی گاؤں بن کے دنیا سے کٹ کے رہے. سیاست سے تو آپ کا بھی تعلق رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے. نئی نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضیاء العلوم کی تاریخ کیا ہے اور ضیاء العلوم کن کن مصیبتوں سے نکل کے یہاں پہنچا ہے، اور اس میں پسینہ نہیں میرے والد محترم کا اور میرے والد محترم کے دوستوں کا خون شامل ہے. اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا، مدرسہ بورڈ ہمیں منظور نہیں ہے. اب وقف بورڈ کی بات آ گئی. ہمارا موقف اصولی موقف جو تب تھا وہی آج ہے. اب اگر کوئی ولی بن کر داڑھی کٹائے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ولی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. شریعت کی کوئی شک اسے ولی نہیں مانتا، وہ ڈھونگ ہے، فراڈ ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نماز مکہ مدینہ پڑھتا ہوں تو کھانا بھی جا کے وہیں کھائے. آخری جو حملہ ہوا وہ 1987 میں ہوا ہے. وہ بہت بڑا موب تھا، وہ ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا. یہ سمجھتا ہوں کہیں آپ کی فکری تبدیلی تو نہیں ہے، یا آپ کے افکار و نظریات بدلتے ہوئے تو نہیں ہے، جو نرم لہجہ بھی ہے، حمایت بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جے کے معارف پر ہم خبریں، انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ کرتے رہتے ہیں، اور آج کا انٹرویو اور پوڈ کاسٹ بہت اہم اور خاص ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے میں اسپیشل جموں سے سفر کر کے پنچ پہنچا ہوں، کیونکہ جامعہ ضیاء العلوم پنچ کے نائب محتمی مولانا سعید احمد حبیب صاحب نے گزشتہ 2-3 انٹرویوز میں کچھ باتیں کی ہیں جنہیں لے کر میرے ذہن میں کچھ سوالات اور خدشات پیدا ہوئے. جو موقف اپنایا ہے، کچھ روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر کچھ باتیں کہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں جو اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی، وہ میرے لیے نئی باتیں تھیں. تو خواہش پیدا ہوئی کہ پہنچ کر حضرت کے روبرو کچھ سوالات کیے جائیں، ان باتوں کو جاننے کی کوشش کی جائے. حضرت سب سے پہلے خیر مقدم ہے آپ کا جے کے معارف میں. شکریہ. راجوری پنچ کی جو فضا ہے، یہاں کا جو ماحول ہے، وہ کافی زیادہ فرقہ وارانہ مسلکی تعصب حد سے زیادہ ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے باوجود آپ نے ایک معاملے میں، اگر میں ظاہر کروں تو سائیں بابا زیارت کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ نے اپنے فریق کے مخالف کی، یعنی آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک دوسرے مکتبہ فکر سے ہے اور ان کا تعلق دوسرے مکتبہ فکر سے تھا. اس کے باوجود آپ نے کھل کر ان کی حمایت کی، جہاں مخالفت کے موقع تلاش کیے جاتے ہیں. آپ نے کیسے ان کی حمایت کی؟ اور بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ جموں سے پنچ پہنچے. آپ نے نجی ملاقات میں میرے ساتھ بات چیت میں جو باتیں کی ہیں اور آپ جس تجسس کا شکار ہیں، آپ نے میرے انٹرویوز کی روشنی میں جو سوالات مجھ سے کیے ہیں، ان انٹرویوز میں میرا وہ موقف جس کے حوالے سے شاید 2 قسم کی رائے قائم ہے. اور جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو بھی ایسا لگا کہ یہ کیسے ممکن ہوا اس طرح کی پیش رفت کا ہونا، کہ جہاں پر عام طور سے مخالفت کرنے کو ہی ایک بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مخالفتی جگہ ہو یا نہ ہو. لیکن آپ کا فریق ثانی یا فریق مخالف اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ کو بہر صورت ہی مخالفت کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مزاج یہاں پایا جاتا ہے. میں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے حمایت کی، کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیے، جب کوئی کامن کاز ہو اور جب کوئی ملی مفاد ہو، اس وقت ہمیں اپنے نجی یا طبقاتی یا لسانی یا مسلکی مفاد کو نہیں ترجیح دینی چاہیے. اور ملت کس چیز کا نام ہے یا امت کس چیز کا نام؟ کیا کوئی ایک مسلک ہی ملت ہے؟ کیا کوئی ایک طبقہ ہی ملت ہے؟ یا 2-4 مسلک یا طبقے ہی امت ہے؟ ایسا تو نہیں. امت کی اور ملت کی تشریح کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ جہاں تک اختلافات کی بات
بات ہے, جھگڑوں کی بات ہے, اس سلسلے میں ذات برادری ہو یا طبقات ہو, وہاں پر اختلافات ہوتے ہیں. جیسے دنیاوی معاملات میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں بہت سے ذاتی مفادات چھوڑ کر, ایسے ہی جب دینی اور ملی مفاد آ جائے, خاص طور سے اگر آپ کے سامنے ایسے حالات ہوں کہ ان حالات میں آپ کا لڑنا آپ کے لیے سم قاتل ثابت ہو سکتا ہے, تو موقع اور محل کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ آپ کیسا سوچتے ہیں اور کیسا فیصلہ لیتے ہیں. لیکن میں ایک بات بہت شرح صدر کے ساتھ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ہوں یا میرے تربیت کنندگان یا جہاں ہم نے پڑھا لکھا ہے, ہم نے یہی پڑھا ہے, ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ اختلاف ضرور کیجیے مگر اختلاف کو مخالفت میں مت بدلنے دیجیے. اختلاف الگ چیز ہے اور مخالفت الگ چیز ہے. اور یہاں پر چونکہ ایک درگاہ ہے, اس کا ایک نظم و نسق ہے اور اس کے ٹیک اوور کا مسئلہ تھا, اور ذاتی میری رائے کیا تھی اور میں نے وہ ذاتی رائے کہاں سے اخذ کی, تو ہم نے یہ سمجھا کہ اگر وقف املاک کو کمیونٹی خود ہینڈل کرے, اس کی دیکھ ریکھ کرے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب جہاں حکومت کا نظریہ آ جاتا ہے, یہاں عدلیہ کا معاملہ آ جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک آئین کے پابند ہیں, ہم ایک عدالتی نظام کے پابند ہیں, ہم اس ملک کے ڈھانچے سے وابستہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی رائے تو رکھ سکتے ہیں, اختلاف تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو نکار نہیں سکتے. تو اس میں میری ایک رائے تھی, ایک موقف تھا, اور اس سلسلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جموں و کشمیر ریاست میں ایک بڑی مہم چلی, مدرسہ بورڈ کے عنوان سے ایک بڑی مہم چلی. اس میں ایک طبقے نے پرزور مطالبہ کیا کہ مدرسہ بورڈ ہونا چاہیے. جی, ہم نے اس کی مخالفت اس طرح تو نہیں کی کہ وہ کیوں بن رہا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کا بننا یہ مدرساز کے حق میں بہتر نہیں, کیونکہ جو مدرساز ہیں وہ قوم کے چندوں سے بنے ہیں اور قوم ہی ان کو چلاتی ہے, اور اس کا پورا دیکھ ریکھ اگر قوم کرتی ہے, ٹرسٹ کرتا ہے, یا جو گورنمنٹ کی جو رجسٹرڈ باڈیز ہیں وہ کرتی ہیں, خود حکومت کرتی ہے. اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا, مدرسہ بورڈ ہمیں منظور نہیں ہے. اب وقف بورڈ کی بات آ گئی, تو ہمارا موقف اصولی موقف ہے, جو تب تھا وہی آج ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو پیچھے تاریخ میں لے جانا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند, جمعیت علماء ہند, مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہندوستان کی بہت ساری ہماری جو ملی تنظیمیں ہیں, ان کا اس حوالے سے یہ موقف رہا ہے جتنی بھی وقف املاک ہے ان کو کمیونٹی خود ہینڈل کرے. اور اس سے بھی پیچھے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 1866 دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے حضرت علامہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس وقت آج سے لگ بھگ 150 سال سے زائد عرصے قبل انہوں نے ایک اصول ہشتگانہ کے نام سے ایک تحریر مرتب, اس میں انہوں نے اہل مدارس کے لیے, علماء کے لیے کچھ نصیحتیں کی. اور اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ مدارس جب تک عوام کے چندے سے, غریب غربا کے چندے سے چلتے رہیں گے, تب تک ان میں خیر و برکت بھی ہوگی اور تب تک عوام ان سے جڑے بھی رہیں. آپ دو حکمتیں دیکھیں اس میں, یہ ہوتی ہے اہل اللہ کی نظر, یہ ہوتی ہے ایک ولی کامل کی ایمانی بصیرت کہ انہوں نے کب کیا لکھا اور کب کیا نصیحت کی. 1866 میں دارالعلوم قائم ہوا, اور دارالعلوم کے قیام کے ساتھ ہی حضرت والا نے اصول ہشتگانہ لکھے, اور اس میں یہ چیز درج کی. میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ادارے اس زمانے میں چونکہ وڈیرے ہوتے تھے, سرمایہ دار ہوتے تھے, جاگیردار ہوتے تھے, ان کے پاس بڑی دولت ہوتی تھی اور مدرسوں کو وہ فنڈ کرتے تھے, تو حضرت نے ان کو بھی سامنے رکھا, نہ سرکاروں کو بھی بشمول وڈیروں اور جاگیرداروں کے. بہتر ہے کہ آپ عوام سے 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ لیں, نہ کہ جاگیرداروں اور وڈیروں کے پیسوں پہ نظر رکھیں, سرکاروں کے فنڈ پہ نظر رکھیں. غریب کے پیسے میں جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ وڈیروں اور جاگیرداروں اور سرکاروں کے پیسوں میں نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ جب عام آدمی پیسہ دے گا تو وہ آپ سے رابطے میں رہے. اب دیکھیے ربط اور ضبط بڑی چیز ہوتی ہے قوموں میں, ملت میں. تو آپ دیکھیں حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا موقف, آج کے دارالعلوم دیوبند کے علماء کا موقف, پھر ہمارا موقف, یہ ایک تسلسل ہے اور یہ اصولوں پر مبنی موقف ہے, اور آپ ہر ایک انسان اس کی وجہ اور اس کی منطق سمجھ سکتے. تو ہم نے ایک اصولی موقف اپناتے ہوئے یہاں پر یہ کہا کہ جو ٹرسٹ ہے وہ چلائے, اس کو دیکھ ریکھ کرے, جہاں تک اصلاح کی ضرورت ہے. اگر کہیں معاملات کی خرابی اس پر سماج گرفت کر سکتا ہے, عوام گرفت کر سکتی ہے, ایسی انارکی تو نہیں ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن یہ کہ اس کو اوقاف چلائے وغیرہ وغیرہ, تو ہم نے اس سے اختلاف کیا تھا. اب عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں قابل قبول, جو فیصلہ عدالت کا آئے گا وہ ہمیں بھی قبول ہے, مجھے لگتا ہے ہر فریق کو وہ قبول کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ نے ایک بات کی, آپ نے کیسے وہ موقف اختیار کیا, تو میں آپ سے ایک ہی بات کروں, میں سب سے ایک بات کہوں گا, ہمیشہ اصولوں پر بات کیجیے, مخالفت برائے مخالفت اور ہر جگہ مخالفت, یہ جہالت ہے, کم علمی ہے, اور اسی روش نے ہمارا نقصان پہنچایا ہے. ہاں مخالفت کیجیے جہاں آپ کو لگتا ہے, لیکن جہاں آپ کے ضمیر آپ کو جھنجھوڑ رہا ہو اور اس کے باوجود آپ اپنے ضمیر کے برعکس آپ بات کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ جہالت ہی نہیں بلکہ جہالت سے بھی بدتر کو لفظ آپ کہہ سکتے ہیں. شاہد صاحب, ہم ملت سمجھتے ہیں تمام مسالک کے مجموعے کو ملت سمجھتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ٹرسٹ کے معاملے میں یا زیارت کے معاملے میں حمایت کی ہے وہ ایک طرح سے
آپ کا اصولی موقف تھا جو مدارس بورڈ کو لے کر بھی تھا، اسی کے چلتے آپ نے یہاں پر بھی یہی حمایت کی کہ عوام کے زیر نگرانی چل رہی ہے، عوام کا پیسہ ہے تو عوام ہی اس کی دیکھ ریکھ کرے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہیں آپ کی فکری تبدیلی تو نہیں ہے، یا آپ کے افکار و نظریات بدلتے ہوئے تو نہیں ہے، جو نرم لہجہ بھی ہے، حمایت بھی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شاہد صاحب، میں جس مکتبہ فکر سے آتا ہوں جی، اس کی دعوت توحید و سنت پر، قرآن و سنت پر، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں چاہے وہ مسئلہ توحید ہو، پیغام رسالت ہو، مقام صحابہ ہو، مقام خلفائے راشدین ہو، مقام اہل بیت ہو، تبع تابعین کا نہج ہو، سلف صالحین کا مزاج ہو، اولیاء کرام کا مقام ہو، ہم اس موقف سے کبھی بھی اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتے۔ آپ نے میرے افکار و نظریات کے حوالے سے سوال پوچھا تو میں سیدھا اولیاء کرام کی بات کروں تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ بہت خوبصورت آیت ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے۔ بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ نہ کسی سے ڈرتے نہ انہیں کو غم ہے، لیکن یہ تو آدھی آیت ہو گئی۔ لیکن آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وہ ہیں کون ہیں؟ ان کی تعریف کیا ہے؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ شناخت کیا ہے؟ کردار کیا ہے؟ شکل و صورت کیا ہے؟ نہج کیا ہے؟ وضاقتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ الذین آمنوا، پہلے وہ صاحب ایمان ہو۔ اور صاحب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو یقین کامل ہو کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے پاس، موت و حیات صرف اللہ کی، بیماری اور صحت صرف اللہ کی۔ وکانوا یتقون، اور وہ متقی اور پرہیزگار۔ کیا مطلب ہے متقی پرہیزگار؟ نمازی ہونا، روزہ دار ہونا، حیادار ہونا۔ اب اگر کوئی ولی بن کر داڑھی کٹائے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ولی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی کوئی شک اسے ولی نہیں مانتی۔ کوئی ولی بن کے عورتوں کے ساتھ خلط ملط کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی طور پر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی اسے ولی ثابت نہیں کر سکتا، وہ ڈھونگ ہے، فراڈ ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نماز مکہ مدینہ پڑھتا ہوں تو کھانا بھی جا کے وہیں کھائے۔ تو ہمارے ہاں خاص طور سے ہمارے خطے میں یہ جو کچھ ایسی شکلیں صورتیں ہم دیکھتے ہیں گاہے گاہے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے ایسے لوگ اور ان کے ارد گرد ایسے ایسے جوہلا بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کی شکل و صورت اولیاء اللہ جیسی، نہ ان کی عقل اولیاء اللہ جیسی، نہ ان کی نقل و حرکت والا اولیاء اللہ جیسی، نہ ان کے چہرے پہ کوئی نور ہے، نہ ان کی کوئی کرتوت ہے۔ اور ایسی ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں اور وہ عورتوں کے جناب والا ساتھ لمس کر رہے ہیں۔ اسلام کی بات ہی اب مت کیجیے، دین دھرم کی بات ہی مت کیجیے، یہ تو شرافت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یعنی آپ صاف سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تقویٰ کے اصولوں پر کھرا نہیں اتر رہا تو وہ ولی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آپ ہے نا سیرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی اولیاء اللہ زندہ ہے جو کسی کی ماں بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں۔ یہ کون سا ولی ہے جو عورتوں سے پیر دبا؟ بے نمازی پیر، بے روزہ پیر، بے ریش پیر، یہ لوگ کون ہیں مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے وہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، اللہ جانے، میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کی نقل و حرکت دیکھ کے ایسا لگتا ہے وہ بیچارہ معذور ہے۔ لیکن یہ جو اس کے آس پاس بیٹھ کے ان کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھ کے انہیں ولایت اور نہ جانے کس کس منصب پر فائز کر دیتے ہیں، یہ تو ان جاہلوں کا کام، ان کی ذمہ داری ہے۔ بیوقوفو، تم نے ولایت کا مذاق اڑایا ہے، قربان جائیے اولیاء کرام پر، قربان جائیے مقام ولایت۔ یہ جو ہمارے سماج میں ڈھونگے لوگوں کو پیر بنا کے پیریت کا، سادات کا، اولیاء کرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے گستاخ اولیاء یہ لوگ ہیں جو ان بے نمازیوں کو، میں انہیں پاکی سے بھی محروم سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ ان کے اندر طہارت اور پاکی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ولی کہنا جو شریعت مطہرہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ دیکھ لیجیے، آپ کس قدر شریعت کے متبع ہیں۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو استثناء رکھا ہو شریعت سے۔ تو بات یہ ہے، آپ نے بڑا سخت سوال کیا مجھ سے کہ میرے افکار میں کوئی تبدیلی آ گئی، اور اگر میرے اس انٹرویو سے یا اس درگاہ کے معاملے میں میرے موقف سے کسی کو یہ لگتا ہے میرے اعتقاد میں، میرے افکار میں کوئی تبدیلی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے پیمانہ، پیرامیٹر، کسوٹی قرآن و سنت۔ ہم نے دیکھا ہے اولیاء اللہ کو، میں بھی کسی کا مرید ہوں، میرا بھی کوئی مرشد ہے، لیکن کون؟ جو صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، جو صبح تمام تر معمولات، تسبیحات کا اہتمام، جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو معاملات میں لین دین میں صاف، کردار میں صاف، خلوت میں پاک، جلوت میں پاک، ان کا ہر عمل ایسا کہ آپ کو رشک آ جائے۔ آپ نے دوران انٹرویو ایک اور بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے مدرسے پر حملہ ہوا تھا، تو چونکہ یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات تھی، جتنی بھی نوجوان نسل ہے وہ اس سے واقف نہیں، اور آپ نے پورے معاملے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ میرے ذہن میں کئی دنوں سے بات کھٹک رہی تھی، کب موقع ملے گا آپ سے پوچھوں گا، بتائیے ہوا کیا تھا، کون سا حملہ ہوا، کیا معاملہ؟ شاہد بھائی، آپ مجھے تاریخ کے جروگوں میں لے جانا چاہتے ہیں اور میں کسی نئے تنازع میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ البتہ تاریخ تو بہرحال تاریخ ہے، اور وہ میں نے
قصدن اس کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ تو انٹرویو کے دوران وہ بات آ گئی اور میں نے اس کا ذکر کر دیا. آپ نے میرے اس انکشاف کا بڑا سخت نوٹس بھی لیا ہے اور آپ وہ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی انکشاف تھا، تو آپ کھل کے بتائیے. اور آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے اور ظاہر سی بات ہے آج کی نوجوان پیڑھی کو اس کا علم نہیں ہے. دراصل آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں بہت پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ ہے اور پنچ کا جو ماضی ہے. تقسیم ہند سے پہلے پنچ ایک ریاست تھی، ایک خوشحال معیشت تھی، ایک تعلیم یافتہ خطہ تھا. یہاں پر چراغ حسن حسرت جیسے لوگ پیدا ہوئے، کرشن چندر جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور نامور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو شعبہ نسواں کا قیام ہوا پاپا میاں کے نام سے جانا جاتا ہے. گلزاری لال نندا جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہے وہ اس خطے سے تھے. بہت سی ایسی نامور ہستیاں یہاں پیدا ہوئیں جنہوں نے اس خطے کا نام روشن کیا. معیشت کی بات کریں تو یہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا. اس پورے علاقے کشمیری جو مغل روڈ ہے، اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، یہ جو لاہور سے اور جالندھر سے ہو کے جو مغل لوگ جاتے تھے، جالندھر سے لاہور، لاہور سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے پھر وہ کشمیر جاتے تھے. اور پھر علمی اعتبار سے یہاں پر مولانا عبدالحمید بندیالوی، مولانا عبد الرحمان ٹاٹ، پرانے زمانے کے لوگوں نے یہاں بڑی خدمات انجام. اور پھر یہاں پر آپ کو شاید علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت جو احرار کے بانی تھے اور جن کی سیرت پڑھنے کی خاص طور سے پنچ راجوری کے سادات سے میں کہوں گا، اگر آپ کو سادات سے پیار ہے اور اگر آپ سادات کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچ میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سادات کون تھے، اصلی سادات کون، عالی شان کردار کیا تھا، وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں. اس بر صغیر میں قادیانیت کا جنازہ نکالنے والے وہی تھے. تو بات چلی تھی پنچ کی، تو دو شخصیات نے یہاں علمی اسفار کیے ہیں. امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ. سفر نامہ پنچ میں ان کا تذکرہ موجود ہے. ان کے یہاں کے علمی صفحات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر علمی ماحول رہا ہے، دینی ماحول رہا، تبھی وہ لوگ یہاں آئے. اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پنچ ایک بہت ہی شاندار اور جاندار خطہ رہا ہے، تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے. لیکن ہماری قسمت یہ ہو گئی، ہماری بدقسمتی کہ یہ کہ تقسیم ہند نے ہمیں دو لخت کر دیا اور مرکزی حیثیت سے ہم بالکل دور ہو کر ہم کنارے پہ آگے ایک سردی گاؤں بن گئے، ہم دنیا سے کٹ کے رہ گئے. پھر اندو میں کانا راجا ہوتا ہے، یہاں پر علماء کی آمد و رفت ختم ہو گئی، اہل اللہ کا آنا جانا بند ہو گیا، معیشت کا جنازہ نکل گیا، غربت بہت زیادہ ہو گئی، جہالت بہت زیادہ ہو گئی. تو یہاں پر کچھ نام نہاد لوگوں نے مذہبی ٹھیکیداری کے ذریعے سے لوگوں کا بڑا استحصال کیا اور یہاں جو فضا وہ بالکل بدل گئی. عالم دین تو چھوڑیے، حافظ قرآن تو چھوڑیے، جنازہ پڑھانے کے لیے ملا جی کو ڈھونڈنا پڑا. ایسے ایسے یہاں واقعات ہیں کہ آپ کو رونا آ جائے گا ان کی حالت زار کو پڑھ کر. تو اس طرح کے حالات میں کیا ہوا کہ جب 1974 میں ہمارے والد محترم نے یہاں اس ادارے کی بنیاد رکھی، وہ ایک نئی چیز تھی پوچھ والا. یہ کیا مدرسہ، کیا یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ کسی کے بچے کو پڑھانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں. پنچ میں ہوتے تھے ایک ڈپٹی کمشنر، ان کا نام تھا موہندر سنگھ ٹنڈن، سکھ برادری سے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے. تو ان کو ہمارے والد سے بڑی عقیدت ہو گئی اس زمانے میں، 80s کی بات ہے. وہ ایک بات کہا کرتے تھے والد محترم سے، کہتے تھے کہ مولانا اس پنچ میں لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے مگر آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ ان کا جملہ تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، ان کا یہ کہنا کہ یہاں لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے. تو لوگوں کو لگا یہ مولوی کہاں سے آیا بھائی، یہ اس نے ایک مسجد میں لوگوں کے بچے کیوں جمع کیے ہیں بھائی، یہ مولوی کیوں پڑھاتا ہے بھائی. تو کچھ لوگوں کو یہاں تکلیف ہونا شروع ہو. تو ہوا یہ کہ یہاں کچھ لوگوں نے مخالفت شروع کر دی اور مخالفت ہوتے 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 پھر وہ مسلکی اناد میں پہنچ گئی، پھر دیوبندی بریلوی قضیے میں بدل گئی. پھر وہی جھوٹے الزامات کہ یہ نوز باللہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے پروپیگنڈا کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور جب آپ کے پاس سسٹم ہو، اس وقت چونکہ لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس سسٹم تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، تعداد تھی، اکثریت تھی، تو لوگوں نے سمجھا واقعی بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے. تو وہ نفرت بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ کئی حملے، ایک نہیں کئی حملے ہوئے. اور اس وقت ضیاء العلوم چونکہ مسجد بگیالہ میں قائم تھا تو بہت یہ تھا کہ مسجد بگیالہ چھین لیں گے تو نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانس. حملے کی نوعیت کیا؟ موب آتا تھا، ایک دوسری مسجد سے پورا موب آتا تھا، جھنڈ آتا تھا. کئی بار وہی کوشش کرتا تھا کہ اس وقت جو مدرسہ تو تھا ہی مسجد بگیالہ، کچھ کمرے تھے جی. ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ ایک بار مسجد بگیالہ چھین لو تو جڑ سے معاملہ ختم ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ آزاد ہو جائیں. ڈرانے کی کوشش تھی.
तरफ। اور آخری جو حملہ ہوا وہ 1987 میں ہوا ہے. وہ بہت بڑا موب تھا, وہ ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا جنہوں نے اپنی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا, یہاں آ گئے اور پھر ادھر چند سو لوگ تھے, ادھر کئی ہزار لوگ تھے. اور اس وقت انتظامیہ کیا, عوام کیا, سسٹم کیا, سب کچھ ان کے سیاستدان کیا اور سیاستدانوں کی پشت پناہی کیا. ہم بالکل ہی سمجھے اس وقت بے یار و مددگار تھے. ایک اللہ کی ذات کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا. ہم ہر طرف سے دبائے ہوئے تھے, ستائے ہوئے تھے, پریشان کیے ہوئے تھے. ہمارے اساتذہ کو گرفتار کیے گیا, ہمارے بچوں کو مارا گیا, ہماری مدرسے کو نقصان پہنچایا گیا, ہمارے کھڑکی دروازے توڑے گئے, ہمارے پنکھے اور دریاں لوٹی گئی, ہمارے قرآن پاک کی توہین کی گئی نعوذ باللہ, یہ کہہ کر کہ یہ وہابیوں کے قرآن پاک ہیں, یہ کہہ کر وہ جہاں حملہ ہوا وہاں قریب میں کھیت ہے جہاں آج عمارتیں ہیں, قرآن پاک کی توہین کی گئی وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس لیے میں نے اس نے تذکرہ کیا کہ ضیاء العلوم ان گنے چنے درسوں میں یا ان علمی تحریکات میں سے ایک ہے جس نے اپنی زندگی میں اور اس ادارے کے بانی والد محترم مولانا غلام قادر صاحب نے اتنی مشکلات دیکھی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ خوفناک راتیں, وہ خوفناک دن, وہ خوفناک سما جب چوراہوں پر, بس اڈوں پر, اللہ معاف کرے, وہ ایک تاریخ ہے, بہرحال تاریخ خود بنتی ہے اور خود محفوظ رہتی ہے. وہ حالات اس کا میں نے تذکرہ کیا, لیکن اللہ کا وعدہ ان مع العسر یسرا, حق کو تو بھرنا ہے. اللہ نے کیا کہ لوگوں میں بیداری آئی, لوگ مدرسوں کی طرف آنا شروع ہوئے, لوگوں نے قرآن حدیث پڑھنا شروع کیا, لوگوں نے علماء کو بچانا شروع کیا. والد محترم اس زمانے میں اس خوفناک ماحول میں توحید پر کھل کے تقریر کرتے, قرآن حدیث سمجھاتے تھے. بہت سے لوگوں کو لگتا تھا مولانا آپ اتنی کھل کے بات مت کرو, یہاں آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بہت سے علماء بھی رائے دیتے تھے مولانا آپ مصلحت سے کام لو, حکمت سے کام لو, آپ اتنی سخت توحید بیان کرتے ہیں یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی. یہاں لوگ جو ہیں وہ شرک بدعت کے مارے ہوئے ہیں, بڑے انجان بھی ہیں, تو ان کو آپ رفتہ. خیر والد صاحب کی وہ حکمت تھی, دانائی تھی, ہر طرح سے والد صاحب نے جہاں قرآن و سنت کے پیغام کو دو ٹوک بیان کیا, وہاں دعوت و تبلیغ کا مزاج بنایا, وہاں بچوں کو پڑھایا, عصری تعلیم بھی دی, دینی تعلیم بھی دی وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک لمبی اتحاد اس انٹرویو میں سمجھتا ہوں وہ تو نہیں ہوگا. البتہ نئی نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضیاء العلوم کی تاریخ کیا ہے اور ضیاء العلوم کن کن مصیبتوں سے نکل کے یہاں پہنچا ہے. ہماری نئی نسل کو لگتا ہوگا یہ عمارتیں بلڈنگیں شاید بہت جلدی بن گئی, یہ نصف صدی سے زیادہ کا وقت لگا ہے, اور اس میں پسینہ نہیں میرے والد محترم کا اور میرے والد محترم کے دوستوں کا خون شامل ہے, اور راتوں کا رونا شامل ہے, اور تکلیفیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں. بڑی مصیبتوں کے بعد یہ چیز مارز آئی ہے. یہ بہت لمبی کہانی. ہم نے تو چونکہ ضیاء العلوم کو ہمیشہ ترقی میں ہی دیکھا ہے, پھلتے پھولتے اور نمایاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے عجیب سی بات تھی کہ بھئی ضیاء العلوم نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں, ایسے معاملات. میرے والد کو اریسٹ کیا گیا, بلا وجہ ان کو اریسٹ کیا گیا, پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا, اور پھر یہاں تک بھی کہا گیا کہ جہاں وہ گئے تھے وہاں سانپ نکل آیا. مطلب پروپیگنڈے کی ایسی بدترین مثالیں ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا جی مولانا غلام قادر کے جب اریسٹ کیا گیا ان کے گھر سے شراب کی بوتلیں نکلی. تو بہت بھیانک, بہت بھیانک, اور میں کیا کہوں, دین کے نام پر جو تماشا کیا گیا, دین اور رسالت کے نام پہ جو تماشا کیا گیا, اور عشق رسول کے نام پر جو کچھ کیا گیا. تو بہرحال وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے. ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں, وہ ماضی تھا, اب حال ہے, اور وہ اس میں سب بھی شامل نہیں تھے, اس میں کچھ عناصر تھے, اس میں عوام شامل نہیں تھی, اس میں اگر کوئی کسی کی شمولیت تھی بھی تو میں سمجھتا ہوں وہ حادثہ تھا. ہمیں اس کو فراموش کر دینا چاہیے اور ہمیں آگے. جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ مسلکی تعصب میں یہ سب کچھ کیا گیا, لیکن آپ نے ایک اور بات ذکر کی تھی کہ سیاستدانوں کا بھی اس میں وہابی, سنی اور دیوبندی, بریلوی کرنے میں بڑا کردار ہے. تو وہ کیا معاملہ ہے؟ اصل کردار تو سیاستدان ہو گیا. جب تک سیاستدان پشت پناہی نہیں کریں گے, چونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کا انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی میں, کسی بھی قسم کا تناؤ جو ہے اس کو اگر سیاستدان ہوا نہ دے جی وہ تناؤ نہیں ہوتا. تو سیاست سے تو آپ کا بھی تعلق رہا ہے, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے, اور ایک سیاسی اثر و رسوخ آج بھی مانا جاتا ہے آپ کا پنچ میں, سیاستدانوں سے تعلقات ہیں. میں سیاست کو یا سیاستدانوں کو سرے سے تو نہیں نکالنا چاہتا, نہ ایسا ہے. کسی بھی طبقے اور جماعت اور کسی بھی میدان میں آپ کسی کو 100% غلط نہیں کہہ سکتے. آپ نے چونکہ آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا تو اس کے پیچھے جو کار فرما عناصر تھے اس میں سیاست ایک اہم حصہ تھا اور سیاستدانوں کا اہم کردار تھا. لیکن جہاں تک سیاست کی بات ہے تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سیاست خدمت کا سب سے بہترین مقام ہے, سب سے بہترین فیلڈ ہے. جی علامہ اقبال نے کہا تھا, جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی سی. آپ نے میرے حوالے سے, میرا میدان سیاست تو نہیں ہے, کچھ تو حالات نے سیاست سکھائی جو میں نے بیان کی.
جی کچھ تو حالات نے سیاست سکھائی. جب سارے سیاسی آپ کو زندہ درگور کرنے پر آ جائیں تو پھر آپ کو خود سیاسی بننا پڑتا ہے. ہم نہ تو سیاستدان ہے اور نہ سیاست ہمارا مشغلہ ہے جی اور نہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیاست بری چیز بھی نہیں ہے جی اور سیاست میں رہا بھی ہوں اور آج بھی میں اس سے میں اپنے آپ کو کنارہ کش نہیں کرتا. الیکشن کی بات کی تو میں اپنے گاؤں میں نے کئی سال سیاسی قیادت بھی کی ہے اور دین کے 4 لفظ پڑھنے کے بعد میرے گاؤں میں جا کر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں وہاں 10 سال سرپنچ رہا تو میں نے اپنے لوگوں کے گھروں میں کھانا بھی کھانے سے گریز کیا. میرے والد کی نصیحت تھی کہ غریب لوگ ہیں, تم جاؤ گے تو کوئی مرغا ذبح کرے گا, تو ہمارے ہاں لوگ بیچارے مرغا رکھتے ہیں, اس کو بیچ بٹا کے کہیں دوائی دارو لاتے ہیں بیچارے اپنے لیے. تو کوئی میرے گاؤں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے درجن انڈے مانگے ہوں, دہی لیا ہو, مرغا لیا ہو. الحمدللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے لاکھوں روپے کے فنڈز آتے تھے, ہم نے کبھی بھی 4 آنے کو ثابت نہیں کر سکتا. تو دینداروں کا, اچھے لوگوں کا سیاست میں آنا ضروری بھی ہے, خدا خوفی رکھنے والوں کا سیاست میں آنا ضروری بھی ہے. میں نہیں کہتا کہ آج کے سیاستدان سارے کے سارے غلط ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بہت اچھے سیاستدان ہیں. اور اگر آپ مجھ سے سیاست کی بات کریں تو مولانا عبدالکلام آزاد کون تھے؟ بہترین سیاستدان. مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ممبر پارلیمنٹ ہندوستان کے مسلم پارلیمنٹ کون تھے؟ سیاستدان تھے. مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر جمعیت علماء 15 سال MP رہے, سیاستدان تھے. مولانا محمود بدری صاحب سیاستدان رہے, MP رہے. تو آپ دیکھ لیجئے آپ, تو سیاست کوئی بری چیز نہیں. آج بھی ہمارے بہت سے علماء آپ دیکھ رہے ہیں, مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں میں, اور بھی مولانا جمیل صاحب ٹنڈیڑا میں, بہت سے علماء, مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب آپ دیکھ لیں, وہ آپ ان کو دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں ان کی سیاست صاف اور شفاف سیاست ہے, بے داغ سیاست ہے, کوئی ظلم نہیں, کوئی رشوت نہیں, کوئی جبر نہیں, کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں. ہمارے ہاں بھی ہماری ریاست میں بہت سے موجودہ سیاستدان ایسے جو بے داغ ہیں ماشاءاللہ, ان کا اچھا کردار ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اس واقعے کا ذکر کیا سیاستدان سارے غلط ہیں. البتہ سیاستدان جو ہیں وہ ان کا جو دوہرا معیار ہے اور ان کی جو غلط پالیسیاں ہیں وہ ہمارے سماج کو اور ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے. عرصہ دراز سے آپ جو ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اتحاد کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو جوڑنے کی, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی اور فرقہ وارانہ باتوں سے باہر نکلنے کی. حالانکہ اگر دیکھتے ہیں ہم, آپ اس وقت ماشاءاللہ 4 ادارے بھی ہم نے سنا چلا رہے ہیں, جس میں بچیوں کا بھی ہے, اسکول بھی ہے, اور سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے, سیاستدانوں سے تعلقات بھی ہیں. انسان کو جتنی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں زندگی میں اپنے کام کو بڑھانے کے لیے, عروج پر لے جانے کے لیے, وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بار بار اتحاد کسی مفاد کی خاطر ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے میں نے جو شعر پڑھا آپ سے نا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا, یہاں تک تو صحیح ہے کہ ایک فرد کی حیثیت سے, ادارے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا, اس کا بے پناہ احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے. ہمارے والد محترم کی قربانیاں ہیں, ان کی دعائیں ہیں. لیکن یاد رکھیے کوئی بھی ملک جو ایک کامیاب اور خوشحال ملک ہوتا ہے وہ صرف ترقی سے کامیاب نہیں ہوتا, وہ صرف خوشحالی سے کامیاب نہیں, وہ دفاعی صلاحیت سے کامیاب نہیں ہوتا. جب تک کہ اس ملک کے باشندوں میں, اس ملک کے واسیوں میں رواداری نہ ہو, محبت نہ ہو. ہمارا ہندوستان آج اگر دنیا کے نقشے پر اپنا مقام رکھا ہے, اس کے پیچھے اس کی وہ رواداریاں ہیں کہ یہاں پر بے شمار مذاہب, بے شمار طبقے, الگ الگ بولیاں, الگ الگ رنگ, الگ الگ نسلیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک جمہوری ملک میں, ایک جمہوری آئین, ہم مل جل کے رہتے ہیں. اگر ہمارا ملک امیر و ترقی میں بہت آگے چلا جائے, خوشحالی میں بہت آگے چلا جائے, دفاعی صلاحیت بہت بہترین ہو جائے, لیکن اگر یہاں کے شہریوں میں محبت نہ ہو, اتفاق نہ ہو, یہ بہت خطرناک بات. اسی طرح سے ملت اس وقت تک کامیاب نہیں. ادارے, کسی ملت کے ادارے, کسی ملت کے دیگر امور جتنے بھی ہیں وہ بہت اچھے ہوں, لیکن ان میں آپسی اتفاق اتحاد نہ ہو, وہ کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک طبقہ, بلکہ بہت سے طبقات اس میں. اگر میں اپنے اکابر کی بات کروں تو مجھے یاد ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں, وہ اسی اتفاق کے نظریوں کو لے کر اجمیر درگاہ پر, ورنہ شاید ان کے نظریات افکار کچھ اور ہیں, لیکن وہ جمعیت علماء ہند کی پوری ایگزیکٹو باڈی کو لے کر وہاں پہنچے, اتحاد کا درس لے کر. مولانا توقیر رضا خان صاحب جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے غالباً پوتے ہیں یا پڑپوتے ہیں, وہ دیوبند پہنچے. مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب لگاتار جو میں دیکھ رہا ہوں ممبر پارلیمنٹ رہے صاحب کا, وہ بھی اتحاد کی بات کرتے رہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, مختلف طبقات کے مختلف علماء اس کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو چھوٹا طبقہ ہے نا, وہ اس میں وہ اتنا مبید و معاون نہیں ہے. اصل میں کمیونٹی پوری کی پوری ساتھ دینا. اب جب مولانا توقیر رضا خان صاحب دیوبند گئے تو خود ان کی مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان پر بوچھاڑ شروع کر دی بہت بری طرح سے, انہیں بھی بیک فٹ پہ آنا پڑا. تو دراصل کوتا نظر لوگ, تنگ نظر لوگ جو ہیں, جنہیں لگتا ہے کہ اس بڑے کاز میں ہم غائب ہو جائیں گے,
تو انہیں تو جب تک ہم اپنے وجود کو مٹا کر ملت کے وجود کا نہیں سوچیں گے تب تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تو ہمارے جو لوگ ہیں جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے وجود کو مٹانا پڑے, انہیں سنگ بنیاد کا پتھر بننا پڑے گا. ایک عالی شان عمارت کھڑی ہوتی ہے اور گمنام پتھروں پر جو بنیاد پہ دفن ہو جاتے ہیں. ایک شعر مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ دانہ خاک پہ مل کر گل و گلزار ہوتا ہے, اس کا دوسرا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہو. تو جب تک ہم لوگ اپنی ہستی کو نہیں مٹائیں گے ملت کی ہستی سامنے نہیں آئے گی. مٹانا تو اخلاص پر مبنی ہے. اتنا اخلاص ہو ہمارے اب وہ سمجھنا چاہیے نہیں, اگر ملت نہیں بچے گی تم بھی نہیں بچو گے, سیدھی سی بات ہے جی. ملک نہیں بچے گا تو ہم بھی نہیں بچیں گے جی. ملک بچے گا تو ہم بچیں گے, ملت بچے گی تو ہم بچیں گے. ظاہر آج اگر تیری باری کل میری باری, سیدھی سی بات. تو یہ میرا نظریہ ہے, اسی لیے ہم بار بار اسی کی بات کرتے ہیں. اور خاص طور سے ہم نے اپنے بڑوں سے, ٹھیک ہے میں نہیں یہ کہتا کہ میرا مکتب فکر جو ہے اس میں ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں وہ بہت کم سے, لیکن مجھے یہ بات کہنے میں خوشی ہے کہ میں جس مکتب فکر سے ہوں اس کی اعلیٰ قیادت دارالعلوم دیوبند کے محتم صاحب کے منہ سے کبھی بھی آپ نے کوئی نفرت کی بات نہیں سنی ہوگی. جمیعت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کے منہ سے کبھی کوئی فرقہ وارانہ بات آپ نے سنی ہوگی. یہ ہوتی ہے بات کہ آپ کی سپریم قیادت, سپریم لیڈرشپ ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. چلیے نیچے سطح پر آپ کے ورکر یا آپ کے کارکنان غلطی کرتے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتے, لیکن اگر آپ کی سپریم لیڈرشپ ہی گالی گلوچ کرے گا تو پھر مشکل. اور یہ مسئلہ جو ہے نا وہ قابل غور. تو کچھ آپ کو اس کا فائدہ دکھا, آپ بار بار قدم بڑھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا کوششیں جاری رہیں گی؟ جہاں تک عوام کی بات, عوام الناس کی بات آپ کریں نا, عوام ہمیشہ تعمیری ذہن رکھتے, وہ فرق نہیں کرتے. ورنہ اگر عوام خراب ہوتی نا, جتنی کوششیں کی گئیں شاہد بھائی قبرستان الگ ہوتے. اللہ کا شکر ہے آج سنی بھی وہیں دفن ہے, شیعہ بھی وہیں دفن ہے, اور بریلوی وہیں دفن ہے, دیوبندی وہیں دفن ہے. ٹھیک ہے قبرستان ایک ہے, رشتے ناطے ہو رہے ہیں, لیکن جو کچھ عناصر جو محنت کر رہے ہیں, جو نفرت کی جو کھیتی بو رہے ہیں نا, ان کا بس چلتا. آج منظر نامہ کچھ اور ہوتا ہے, مگر اللہ کا شکر ہے, صد مرحبا صد سلام ہے اس عوام کو ہماری کو کہ انہوں نے ہمیشہ نفرت کے نعرے کو مسترد کیا ہے اور اتحاد کے نعرے کی ستائش کی. جی سیاست کی بات چل رہی تھی, سوال میرے ذہن میں آیا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جو اس وقت اس کرسی پر فائز ہیں, ابھی پیچھے آپ کا پروگرام ہوا تھا شاید گزشتہ سال, آپ کے پروگرام میں وہ آئے تھے. وزیر اعلیٰ ایک دینی جلسے میں کس طریقے سے پہنچائے؟ اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی تعجب ہونا چاہیے, ظاہر سی بات ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے. اور میں آپ کو اس سے پیچھے لے چلتا ہوں, مطلب شاید ریاست میں ایسا کبھی ہوا ہو, اور یہ ضیاءالعلوم ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر بیک وقت ریاست کے موجودہ اور سابقہ وزیر اعلیٰ دونوں ایک جگہ جمع. سن 2004 میں ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا یہاں پریڈ گراؤنڈ پارک پنچ میں, 30 سالہ کے نام سے, جامعہ کو 30 سال ہوئے تھے. اچھا. اس وقت وزیر اعلیٰ ہمارے ریاست کے مرحوم مفتی سعید صاحب تھے. تو ایک ہی پروگرام میں مفتی سعید صاحب بھی اور محترم قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بھی جی دونوں شریک ہیں. عموماً ایسا کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہو. ضیاءالعلوم کی ایک داستان ہے, ایک تاریخ ہے, اخلاص ہے, کردار ہے, اور ہر آدمی اس کی قدر کرتا ہے. اور خاص طور سے فاروق صاحب ہوں یا عمر صاحب ہوں, وہ بڑے قدردان ہیں اس ادارے کے, اور اسی لیے ان کا آنا بھی ممکن ہوا. تو اور وہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بھی منتری ہو, ان کا دورہ ضیاءالعلوم آنے کے بغیر یا والد محترم سے ملے بغیر ہمیشہ مکمل رہا ہے. تو اصل بات یہ ہوتی ہے شاہد بھائی, جب آپ اپنا کردار سنوارتے ہیں اور آپ اپنی خدمات کا قد بلند کرتے ہیں تو پھر سب آپ کی خدمات کا اعتراف کرنے آتے ہیں. آپ کام کر کے دیکھیں, دنیا آپ کی قدر کرے گی. لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں وہ کام نہ کریں اور انہیں مفت میں پذیرائی ملے, ایسا فطری دستور نہیں. دیکھیں ماضی میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے ذکر کیا, لیکن ایک بات, جس طریقے سے حالات رہے ہیں, آپ جس مکتبہ فکر سے ہیں اس کے خلاف فتوے نکالے گئے, کفر کے فتوے نکالے گئے, اور پھر اس کے بعد بڑی ساری کوششیں, سوشل بائیکاٹ کی باتیں کی گئیں. تو ان مشکل حالات میں باہر نکل کر, نکھر کر اتنا بڑا کام کرنا اور پھر اتنا بڑا ادارہ قائم کرنا جس نے تعلیمی شعبے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے, پورے پنچ میں نہیں بلکہ جموں کشمیر میں, بلکہ آل انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو بچے نکل رہے ہیں IAS KS وغیرہ کر رہے ہیں. تو ان مشکل حالات سے نکلنا آپ کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ جب آپ کی بنیاد اخلاص پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. وہ غالباً شعر ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرے والد محترم کا رونا دھونا, میرے والد محترم کی 50 سالہ زندگی جو ان کا یہ جو جامعہ کے ساتھ جڑی ہوئی, اور پنچ کے لوگ,
میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا ایسا ہو میرے والد جیسا جو پنچ کے لوگوں کی نظروں میں غیر متنازع ہو سکتا ہے لوگوں کو فکری اختلاف ہو، لیکن ان کی شخصیت کی جہاں تک آپ اس شہر میں نکلیں، کسی ہندو کو پکڑیں، سکھ کو پکڑیں، کسی مسلمان کو پکڑیں، کسی سے بات کریں آپ، اور مولانا غلام قادر صاحب کی بات کریں، ہر ایک آپ کو ان کے بارے میں انتہائی ادب و احترام کے لہجے میں بات کرتا ملے۔ آج بھی میرے والدین انتہائی اعلیٰ اقدار کی مثبت ذہنیت رکھتے ہیں، وہ دوسروں کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں، چاہے کوئی دوسرا انسان ہو یا مکتب فکر۔ میں نے اس دن انٹرویو میں کہا تھا یہاں بہت سے لوگوں نے اسکول کھولے، جب کوئی تعلیمی ادارہ کھولتا ہے انہیں خوشی ہوتی، عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ تو ہمارے والد صاحب کو پہچاننے میں ابھی بھی لوگوں کو 100 سال لگے، بہت وقت بعد میں، اور ہمارا یہ المیہ رہا ہے، ہم نے سر سید کو بہت بعد میں پہچانا، ہم نے حضرت نانوتوی کو بہت بعد میں پہچانا، ہم نے محسنین امت کو بہت بعد میں پہچانتے پہچانتے ویسے بھی ہمارے ہاں بہت دیر لگ جائے۔ تو مولانا غلام قادر صاحب کا رونا دھونا، درد اخلاص، اس قوم کے لیے تڑپ کہ یہ قوم پڑھ لکھ جائے، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائے، وہ کتنا عظیم سوچ رکھتے ہیں اس کا تصور بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ البتہ ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک عظیم مفکر ہیں، ایک خدا کے ولی ہیں۔ اللہ سے جو انہوں نے مانگا اللہ نے ان کو دیا۔ جب بھی وہ اللہ کے مصلی بچھا کے اللہ کے حضور دست بدعا ہوتے ہیں، جو جو اللہ سے مانگتا گیا وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی دیتا چلا گیا ہے۔ سب اسی کے احسانات ہیں۔ جو کچھ آپ باغ و بہار دیکھ رہے ہیں یہ انہی ہی آہوزاریوں کا اثر ہے، انہی دعاؤں کا اثر ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے انہیں ملا۔ تو آپ کے ادارے جامعہ ضیاء العلوم میں جو مختلف شعبہ جات میں دیکھ رہا ہوں، تعلیمی نظام اور ساتھ ہی ساتھ طلبہ کی تعداد کس طریقے سے آپ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں؟ مصروفیات بھی آپ کی میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد مدرسے کا سارا نظام سسٹم، تعلیمی ہو، رہائش گاہ کا، ساری چیزیں منفرد دیکھنے میں ملتی ہیں، تو کیسے ان سب چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ والد صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اعلیٰ تعلیمی معیار ہو، بہترین تربیت ہو، اور زیادہ وقت تعلیم پر دیا جائے، تربیت پہ دیا جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے والد محترم ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے بھی بہت کم اسفار کرتے ہیں، زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ بھائی طلبا کی بہتر تعلیم ہو، بہتر تربیت۔ آج اللہ کا شکر ہے 1000 سے زیادہ بچے بچیاں یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں، 150 کے قریب یہاں جو ہے وہ عملہ ہے، اساتذہ کا، ملازمین کا، اور جہاں دینی تعلیم مرکز ہے وہ دینی تعلیم مرکز میں آپ نے ہمارا یہ میڈیا سینٹر دیکھا، آپ نے ہمارا کمپیوٹر سینٹر دیکھا۔ بالکل یہ متاثر کرنے والی چیز ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جس میں ہم یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا میڈیا سینٹر میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یہیں پر آپ کا پوڈ کاسٹ انٹرویو بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں نے دیکھی، یہ جو اسمارٹ کلاسز آپ نے رکھی ہیں، امیر بچے الگ بیٹھ کے وہاں پر اے سی میں، ایئر کنڈیشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خاص وجہ اصل میں سماج کے ہر طبقے تک پہنچنا ضروری ہے۔ جی مدارس کے بارے میں عموماً یہ تاثر ہوتا ہے جی وہ غریب بچے وہاں پڑھیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ لیکچرر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کانٹریکٹر ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو اے سی روم دیں گے، ہم آپ کو بیسٹ بیڈنگ اور لاجنگ دیں گے، ہم آپ کو میل سروسز بہترین دیں گے، ہم آپ کو ٹیوشن دیں گے، ہم آپ کو سپورٹس ایکٹیویٹیز دیں گے۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، 1-2 سال اسکول سے ڈراپ کیجیے، ہمارے پاس لائیے، ہم حافظ قرآن بنا کے آپ کے بچوں کو دیں گے۔ تو مختلف شعبہ، آپ نے ہمارا ہاسٹل دیکھا، ہماری کلاس روم دیکھی، ہمارا دورہ حدیث دیکھا، اور ہمارا جو حفظ کا اسمارٹ کلاس ہے وہ دیکھا، ہمارا میڈیا سینٹر دیکھا، ہمارا کمپیوٹر سینٹر دیکھا۔ اسی طرح اگر اسکول میں آپ جائیں گے تو وہاں پر ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دین کے ساتھ دنیا اور وہاں دنیا کے ساتھ دین ہے۔ وہاں پر آپ نے حفظ کلاس دیکھی ہے، اسکول میں بچے حفظ کر رہے ہیں، وہاں پر لائبریری دیکھی آپ نے، کمپیوٹر سائنس دیکھی آپ نے، ہمارا وہاں کمپیوٹر لیب دیکھی آپ نے۔ تو گرلز کے لیے سیپریٹ ہے، بوائز کے لیے سیپریٹ ہے، اور ہمارا جو منتھلی میگزین نکلتا ہے، مجھے لگتا ہے بہت بڑے بڑے ادارے یہ ہمت نہیں کر پاتے، لیکن ہمارا چھوٹا ادارہ ہے، دور دراز علاقہ ہے، ہمارے بڑے محدود وسائل ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے پچھلے 12-13 سالوں سے ہم لگاتار فکر و نظر ماہنامہ نکال رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے جب سیلاب کی صورتحال بنی تھی، اس کے علاوہ بھی آپ موقع پر پہنچ کر متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک ایمبولینس بھی میں نے یہاں پر جامعہ کے صحن میں لگی ہوئی دیکھی، تو فلاحی سرگرمیاں ان کو کیسے انجام دیتے ہیں؟ ہمارے بہت سے شعبہ جات ہیں اور ہر شعبے کے الگ الگ ذمہ داران ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سماج تک پہنچا جائے۔ ہمارا سماج غریب سماج ہے اور چھوٹا سماج ہے اور دور دراز کا سماج ہے، اور راجوری پونچھ والوں کو یہ گلہ تو سب سے ہے، ہندوستان کے لوگوں سے بھی، این جی او سے بھی، کہ ہمارے ہاں بہت کم لوگ این جی اوز آتی ہیں۔ جب ہمارے ہاں زلزلہ ہوتا ہے، سیلاب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نہ ریل ہے، ہمارے ہاں نہ ہوائی جہاز ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے، تو بیک وقت بہت سے کام ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں۔ مدرسہ چلانا ہے، اسکول چلانا ہے، بچوں کی تعلیم ہے، بچیوں کی تعلیم ہے، ساتھ ہی ساتھ جو یہاں غریب آبادی ہے
اس کے مسائل ہیں. اگر ہم بھی اس طرف پیش رفت نہیں کریں گے پھر ظاہر سی بات ہے سماج میں اس کے بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں. جب آپ سماج کی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو سماج پھر آپ کو دھتکار دیتا ہے. تو یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے, مذہبی فریضہ بھی ہے, اور الحمدللہ ہم پچھلے 26 سالوں سے ریلیف کا کام کر رہے ہیں. جب بھی کوئی سڑک حادثہ ہو, برفباری میں حادثہ ہو, آئے روز ہر روز ہمارے ہاں مستحقین آتے رہتے ہیں. الحمدللہ ان کی مدد ہوتی رہتی ہے. یتیم بچے بچیاں ہیں, ان کی شادیاں ہیں, بیمار لوگ ہوتے ہیں, ایمبولینس سروس آپ نے دیکھی ہے وہ ہر وقت دستیاب رہتی ہے. اللہ کا شکر ہے. اب گو کہ ہماری ہمت اتنی نہیں ہے اور ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں, لیکن چونکہ جو علاقائی نوعیت ہے اس نوعیت کے اعتبار سے کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے. یہ بوجھ اضافی ہم نے اٹھایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان دوستوں کو جو گاہے گاہے ہمارا اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں اور ہم غریب لوگوں تک پہنچ کر ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. آخر میں ایک بات, جتنے بھی دینی ادارے ہیں خاص طور سے تعلیمات کے علاوہ سے آپ سرگرمی انجام دے رہے ہیں, تو کیسے یہ سب کے لیے ممکن ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں اداروں کی طرف, تعلیمی اداروں کی طرف بھی, وہاں کے ذمہ داران کی طرف بھی, علماء کی طرف بھی, شاید یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے, تو کیسے ان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں ایسے موقع اصل میں شاہد بھائی دیکھیے, علماء کے پاس صلاحیتیں ہیں, عوام کے پاس مال. اہل ثروت طبقہ ہمارے ہاں جو ہے, پہلے میری ان سے گزارش ہے کہ پوری زکوٰۃ نکالیں. ہمارے ہاں بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں, اور ہماری سوسائٹی جو عدم توازن کے شکار, جو امبیلنس ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال میں غریبوں کا خیال نہیں رکھتا. وہ ایک شعر ہے کہ پیدا کیے انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ کم نہ تھے اطاعت کے لیے کرو بیان. فرشتوں سے بڑھ کر انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. مجھے گلہ ہے اہل ثروت سے, پیسے والوں سے, کہ وہ بخل سے کام لیں. ہمارا بہت بڑا طبقہ سماج ایسا کھانا کھاتا ہے کہ ان کی دال میں جو ہے نا وہ دال کے دانے تلاش کرنے پڑتے ہیں. ایسا بھی کھانا دیہاتوں میں لوگ کھاتے ہیں, بہت غریب لوگ. مرغا میٹ تو وہ شاید کبھی کھائیں یا نہ کھائیں, عید قربانی پر کہیں سے مل جائے. بہت بڑی آبادی ایسی ہے, اچھے مکانات ان کے پاس نہیں ہے, اچھے کھانا انہیں میسر نہیں ہے, اچھے کپڑے انہیں میسر نہیں ہے. خوبصورت بچے ہیں, لیکن غربت نے ان کی خوبصورتی, ان کا حسن ختم کر دیا. ذہین بچے ہیں مگر یہ غربت نے ان کی ذہانت چھین لی ہے. اگر سماج کا یہ جو سمجھدار طبقہ ہے, اہل ثروت طبقہ, یہ اگر کھڑا ہو جائے تو ہمارے سماج میں چھپے ہوئے ہیرے ہیں, چھپے ہوئے موتی ہیں. ایسے لڑکے ہیں جو IAS IPS کر سکتے, ذہین بہت ہے مگر غربت کے مارے ہوئے ہیں کہ وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں, ادارے چھوڑ دیتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتے ہیں یا اپنا پیٹ پالتے ہیں. میری آپ سے یہی گزارش, آپ کے JK معارف کے میڈیا نیٹ ورک کے توسط سے ہی اہل ثروت سے گزارش ہے کہ وہ علماء پر بھی اعتماد کریں, اور علماء بھی اپنا اعتماد بچا کر رکھیں, اور بیت المال کے ذریعے, اچھی NGOs کے ذریعے وہ سماج کے کمزور طبقات تک پہنچیں. بالخصوص جب کوئی آفت آتی ہے, اس آفت میں کمزور, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, بلا لحاظ مذہب ملت, ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, کافی مصروف تھے, اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے تمام سوال سنے, ان کے جواب بھی بحسن خوبی سنے. جو بھی آپ کی رائے ہو, اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان شاہد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.